السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے آج کے سبق میں ہم حروف جو کہ عامل بنتے ہیں ان میں سے نمبر 4 لائے نفی جنس ہے، اس سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائے نفی جنس، اس لا کا اسم اکثر مضاف ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، مضاف ہو کر منصوب ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے یہ اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے، ایک تو مضاف بن رہا ہوتا ہے اور دوسرا منصوب ہوتا ہے، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار۔ اب دیکھو کہ غلام رجل، اب غلام مضاف رجل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لائے نفی جنس کا اسم، ظریف فی الدار، فی الدار جار مجرور مل کر ظریف کے متعلق ہوتے ہیں، ظریف اسم فاعل بنتا ہے، تو یہ جو ظریف ہے یہ مرفوع ہے، تو لائے نفی جنس کا اسم غلام رجل ہے، غلام یعنی یہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اور ظریف یہ مرفوع ہے اور یہ خبر ہے لائے نفی جنس کی۔ اگر اسم نکرہ مفرد ہو، لا کے بعد اگر اسم نکرہ مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس پر پھر ہمیشہ فتح ہی آتا ہے، جیسے لا رجل فی الدار۔ تو اب دیکھو یہاں رجل جو ہے یہ منصوب ہے اور مضاف ہے، اور یہ نکرہ مفرد ہے تو یہ فتح پر مبنی ہوگا، اور اگر لا کے بعد اسم معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہوگا، اور لا کچھ عمل نہیں کرے گا اور معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا۔ اگر لا کے بعد پہلے تو بات ہوئی ہے نکرہ کی کہ اسم نکرہ ہو، اور یہاں بات کر رہا ہے کہ اگر لا کے بعد معرفہ ہو اسم تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہوگا، اور پھر لا کچھ عمل بھی نہیں کرے گا، اور جو معرفہ ہے وہ مبتدا ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمر۔ اب دیکھو کہ لا کے بعد جو زید ہے یہ معرفہ ہے، اس کے بعد اس معرفہ کو دوبارہ لا کے ساتھ معرفہ کو لانا ضروری ہے، دوبارہ لا لائے عندی ولا والا، اور اس کے بعد دوبارہ معرفہ لائے عمر، یہ معرفہ ہے۔ اسی طرح لا خالد ہا ہنا ولا سعید، لا کے بعد جو خالد ہے یہ معرفہ ہے، اور بعد میں دوبارہ لا کے بعد معرفہ لانا پڑے گا تو وہ ولا سعید ہے۔ اس کو یوں سمجھ لینا چاہیے آسانی کے طور پر کہ جب دو معرفہ اسم کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے تو اس ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ لا دوبارہ ہر معرفہ کے شروع میں لائیں، اور معرفوں کو رفع کے ساتھ پڑھیں، معرفوں کو 2 رفع کے ساتھ پڑھیں، تو اس طرح یہ واضح ہو جائے گا کہ جس کو ہم معرفہ ظاہر کر رہے ہیں کہ لا کے بعد جو ہم معرفہ والا اسم لا رہے ہیں، اس سے ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ معرفہ نہیں آئے، جیسے زید اور عمر، شروع میں بھی لا، آخر اور عمر کے بعد بھی لا، تو یہاں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ 2 معرفہ کسی جگہ بھی نہیں ہیں، اور اگر 2 نکروں کا نہ ہونا ظاہر کرنا ہو تو پھر دونوں کو 5 طرح کہہ سکتے ہیں، دونوں کو 5 طرح سے کہہ سکتے ہیں، جیسے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، 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 لا رجل فی الدار ولا امرأۃ۔ تو اس کو آسانی کے لیے یوں اردو میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جب 2 نکروں کا نہ ہونا ظاہر ہو
اور پھر اس کی آپ نے 5 قسمیں یاد کرنی ہیں، 5 طریقے سے اس کو پڑھا لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کہ لا کے بعد پہلا بھی منصوب دوسرا بھی منصوب، نمبر 2 لا کے بعد پہلا مرفوع دوسرا بھی مرفوع، نمبر 3 لا کے بعد پہلا منصوب دوسرا منصوب اور منصوب برتنوین، یعنی ہے تو منصوب لیکن 2 زبر، منصوب برتنوین یا منصوب مع تنوین، اور چوتھا کہ پہلا منصوب دوسرا مرفوع، یعنی پہلے لا کے بعد منصوب دوسرے لا کے بعد مرفوع، اور پہلا مرفوع دوسرا منصوب، یہ نمبر 5 ہو گیا۔ اب امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پہلا بھی منصوب دوسرا بھی منصوب، یہ نمبر 1، پھر نمبر 2 پہلا مرفوع دوسرا بھی مرفوع، اور نمبر 3 پہلا منصوب اور دوسرا منصوب تنوین، نمبر 4 پہلا منصوب دوسرا مرفوع، نمبر 5 پہلا مرفوع دوسرا منصوب۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آئندہ سبق میں ہم حروف ندا پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔